السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمیں پڑھنا ہے اظہار کا قاعدہ۔ تو آپ کو بتائیں اظہار کس کو کہتے ہیں؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، یعنی جب ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو اظہار کا قاعدہ کب ہوتا ہے، کن حروفوں کے بعد ہوتا ہے، کتنی حروف ہیں جن کے بعد اظہار ہوگا، تو اظہار کیا ہوتا ہے، سب کچھ آپ کو بتائیں گے، سکھائیں گے، لیکن آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس سبق کو، اس لیکچر کو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا قاعدہ۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار اب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میں نے سمپل آپ کو کہا کہ ظاہر کرنا۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین آپ کو میں نے بتایا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو تنوین، اب اس حروف حلقی کا اس اظہار سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنی ہے آپ کو، اظہار کا قاعدہ تبھی ہوگا جب یہ جتنے بھی یہ حروف حلقی ہیں، یعنی یہ 6 حروف ہیں، اگر یہ آئیں گے تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حروف آئیں گے تو اظہار کا قاعدہ تب ہو جاتا ہے۔ اگر باقی حروف آئیں گے تو باقی حروف پر اظہار نہیں ہوگا۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اسی کو اظہار کہتے ہیں۔ جیسے طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طی رن۔ اب طی رن ہم نے پڑھا، را دو زبر رن پڑھا ہم نے، یہاں کیا ہے؟ یہاں نون ساکن ہے یا یہاں نون ساکن ہے یا تنوین ہے؟ یہاں تنوین ہے، کیوں؟ یہاں دو زبر ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں پر تنوین ہے، اسی لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ اور تنوین تو ہے ماشاءاللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہاں پر الف ہے، الف نہیں ہے یعنی حمزہ ہے، کیونکہ یہ الف نہیں کہا جائے گا، حمزہ کہا جائے گا۔ حمزہ کس میں سے ہے؟ حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہے۔ آپ کو شاید سمجھ آیا ہوگا، نہیں آیا تو دوبارہ سنیے۔ دیکھو قاعدہ کیا لکھا ہے، حروف حلقی 6 ہیں، یہ ہیں 6۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے، اگر تنوین کے بعد، تنوین یہ ہیں 2 زبر کے بعد، یا نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد یا اس نون ساکن کے بعد، اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، اس کو بھی تنوین کہتے ہیں، اور زیر کو بھی، 2 زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ ان کے بعد اگر یہ حروف آئیں تو پھر اظہار ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو شاید سمجھ آئے گا۔ طیرن ابابیل، دیکھو طیرن ہم نے پڑھا، طیرن نہیں پڑھا، ظاہر اظہار یعنی چھپایا نہیں، ناک میں ہم نے گناہ نہیں کیے یہاں پر۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں پر الف ہے آگے، حمزہ ہے آگے، اور حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، اس لیے یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یعنی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ تو کیسے؟ طیرن ابابیل، ابابیل، یہاں تو کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہے تنوین اور نون ساکن کہیں ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد حروف حلقی ہے کہ نہیں ہے، پھر وہاں پر یہی قاعدہ ہوتا ہے۔ آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھائے گا انشاءاللہ اچھی طریقے سے، مجھے امید ہے۔ جیسے طیرن ابابیل، ٹھیک ہے، طیرن ہم نے پڑھا، کیونکہ رن کیوں پڑھا؟ کیونکہ آگے حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی نارن، را دو پیش رن، حامیتن، دیکھو یہاں پر بھی تنوین ہے اور تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے کیا ہوگا؟ یہاں پر ہوگا اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نارن، رن ہوگا، رون نہیں ہوگا، یعنی اس کو ہم اخفا نہیں بنائیں گے، یعنی ناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے بلکہ ظاہر کریں گے، اظہار کریں گے۔ نارن حامیتن، ٹھیک ہے۔ لمن، میم نون زبر من، ہم نے نہیں پڑھا، من پڑھا، من کیوں پڑھا؟ نون کو اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے کہ نہیں یہاں، تو اس لیے اظہار ہوگا یہاں پر۔ لمن خشیہ، لما نہیں پڑھا ہم نے، کیوں نہیں پڑھا؟ لما کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ آگے خا ہے، خا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے خا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ ہاں، اظہار ہوگا۔ لمن خشیہ، من، میم سے من نہیں ہوگا کیونکہ غین ہے آگے، اور نون ساکن کے بعد غین ہے، غین حروف حلقی کے سے 6 حروف میں سے ایک ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ من غیرہ، ٹھیک ہے۔
جیسے یومئذن، یومئذن، زین کیوں نہیں ہوا، زین کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آگے عین ہے اور دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا عین کے 6 حروف میں سے عین ہے، اسی لیے اظہار حلقی ہوگا، یومئذن علیہا سیدھا پڑھا جائے گا۔ منہ، من، میم نون زیر من، یہاں پر کیا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ منہ خطابن، خطابن، ٹھیک ہے۔ من عین آنیتن، تو دیکھو یہاں پر جو مین ہے نا، مین، یہاں پر مین، میم نون زیر مین، مین کیوں ہوگا یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پر آگے عین ہے، کیونکہ عین کیا ہے، حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حروف ہے، یعنی عین، اس لیے مین ہوگا۔ اور کیوں ہوگا مین؟ کیونکہ یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین ہے، اسی لیے مین ہوگا، اظہار ہوگا، اظہاری حلقی ہوگا۔ عینن، اور یہاں پر دوبارہ سے اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیونکہ تنوین آ رہی ہے، دو زیر کی تنوین آ رہی ہے اور آگے کیا ہے، حمزہ ہے، اسی لیے اظہار ہوگا۔ یہاں پر نون دو زیر نن پڑیں گے، ن نہیں پڑیں گے، آواز کو نہیں چھپائیں گے۔ کیونکہ آواز کو کیوں نہیں چھپائیں گے؟ کیونکہ آگے حمزہ ہے اور یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کا کوئی بھی حروف آئے تو اظہار حلقی ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا اور یہاں پر تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ تو عین آنیتن، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آیا ہے کفون احد، ون کیوں آیا، ون کیوں نہیں آیا؟ آپ کو میں آگے انشاءاللہ جب ہم اخفا پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گا پورا، اور اس میں بھی 1 2 3 لیکچر آئیں گے۔ جب تک آپ کو پورا نہ سمجھ آئے تب تک ہم کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو پہلے کی پورا سمجھائیں گے یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیوں اکثر ہمیں یہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کو پہلے پورا سکھائیں گے، اگر ہمیں اس پر 5 6 لیکچر بھی کیوں دینا نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کفون احد، کفون احد، کفون کیوں ہوگا، وان کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آگے کیا ہے، حمزہ ہے اور یہ کیا ہے، تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، دو زبر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ کفون احد، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ احد بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اب آیت کرتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ آج یہیں تک، کیونکہ اب میں دوبارہ کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے پورا، انشاءاللہ یہ جو ہے پورا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آج دوبارہ آپ کو کیا کروں گا، اس کا ریوائز کروں گا، ریویژن کروں گا، تاکہ آپ کو دوبارہ سے یہ سمجھ آئے، کیونکہ یہ بڑا لیکچر ہونے والا ہے، اس لیے آپ کو پہلے بہت کچھ سمجھنا پڑے گا اس میں۔ تو کیا میں نے کہا، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، عین، ہا، غین، خا، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو دیکھو، آپ تو ایک تو پہلے آپ کو یہ 6 حروف یاد رکھنے ہیں، یہ جو 6 حروف ہے، حمزہ، عین، ہا، غین، خا، یہ یاد رکھنے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، اور تنوین اور اخفا، جو تنوین ہے، دو زبر دو زیر اور دو پیش کی تنوین، اور نون ساکن، یہ دھیان رکھنا ہے، نون ساکن کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کو کہتے ہیں، تنوین کس کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں، نون ساکن یہ ہے نون ساکن جس نون پر ساکن ہو، سکون ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور ان دونوں حروفوں کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو کیا ہوگا، اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ دوبارہ سے تھوڑی بہت تعلیم دوں گا تاکہ آپ کو بھی یاد آ جائے۔ طیرن ابابیل، رن اس لیے ہوا، آگے حمزہ ہے، حمزہ رن کیوں ہوگا، کون سا قاعدہ ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہوگا، کیوں ہوگا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد حرف حلقی کا حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور نارن حامیتن، جو نارن ہوگا، رن کیوں ہوگا، رون کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے، دو پیش کی تنوین کے بعد ہا ہے، اس لیے دو پیش کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا، نارن حامیتن، ٹھیک ہے۔ تو لمن خشیہ، من کیوں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد خا ہے، خا حروف حلقی میں کے 6 حروف میں سے ایک حروف ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، اور تنوین یہاں پر نون ساکن ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ لمن خشیہ، من غیرہ، من کیوں ہوگا، من کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد غین ہے، غین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یومئذن علیہا، اذن کیوں ہوگا، زین کیوں نہیں ہوگا، زین اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین ہے، عین حروف حلقی کے 6 حروف سے ایک حروف ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا اظہار حلقی ہوگا۔ منہ خطابن، من کیوں ہوگا، من اس لیے ہوگا، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا ہے نا، یہ ہا، یہ ہا،
یہ جو ہا یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو منہ خطابن، ٹھیک ہے، اس لیے ہوگا من کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے ہا ہے، اور اس لیے من عین آنیتن، من کے بعد عین ہے، اس لیے نون ساکن کا اظہار ہوگا، اور عین اس لیے ہوگا کہ نون تنوین کے بعد کیا ہے، تنوین کے بعد حروف تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس لیے کیا ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ کفون کیوں ہوگا، ون اس لیے ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حروف ہے، اس لیے کفون احد، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ سے آپ کو سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پر اور 1 یا 2 لیکچر دیں گے، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اپنی رائے رکھنا کہ اس سبق کے متعلق اگر آپ دوبارہ سے کہو گے، دوبارہ سے ہم ریویژن کریں گے، کوئی بات نہیں۔ تو آج اتنا ہی، خدا حافظ، السلام علیکم۔